مسلمان کی منزل محو پروین سے بہت آگے ہے. چنانچہ مسلمان اس منزل تک پہنچنے کے لیے کبھی طوفان بن کر ابھرتا ہے, کبھی بجلی بن کر چمکتا ہے, کبھی ان کے بل لگا کر پرواز کرتا ہے, کبھی جان دے کر کرے جانا تک پہنچتا ہے. میں کہاں رکھتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے, مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز. کربلا کی تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوگا ستے رسول فرزند بطول اپنے ہر عمل سے اسلام کی حقانیت کا اعلان فرما رہے تھے. نانا جان کی شریعت کو مس ہونے سے بچا رہے تھے. اگر امام علی مقام میں عظیم النصیر قربانی نہ دی ہوتی تو باطل کا بڑھتا ہوا اندھیرا اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنے دامن میں چھپا لیتا. بانی اسلام کا لباسہ حسین اپنے کردار کی بنیاد پر یہ بتا رہا تھا کہ فوجوں کی طاقت اصول کو شکست نہیں دے سکتی, اسلحے کی طاقت صداقت کو سرنگو نہیں کر سکتی. اس لیے کہ سچائی کو ایک طاقت ہے, فتح حق کی ہوتی ہے, فتح باطل کی نہیں, فتح کثرت سے نہیں, فضل الہی کی بنیاد پر. چار حق وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا کے تحت امام حسین نے اپنے زمانہ کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے علائے کلمت الحق بلند کیا, جس کی حدود حکومت عرب سے لے کر ایران تک, شام سے لے کر عراق تک پھیلی ہوئی تھی. جو فاسق و فاجر تھا, لو علیہ کا شیطائی تھا, جس نے اسلامی جمہوریت کا گلا صرف اور صرف اس لیے کھول دیا تھا تاکہ حسین اس کی راہ اقتدار کے سنگ گھیرا کی طرح حائل نہ ہو جائے. حق پرستار باطل کے خلاف ہمیشہ شفاہرا رہے ہیں. چنانچہ یزید یہی خطرہ محسوس کر رہا تھا اور سیدنا امام حسین سے بیعت کا سوال کر بیٹھا, لیکن امام حسین نے اس گہوارے میں آنکھ کھولی تھی جو شمع فیروزہ سے روشن تھا, اس آغوش میں تربیت پائی تھی جو نبی نو انسان کے لیے گرم تھا, شکن کے نور نظر, خاتون جنت کے لخت جگر, دنیا کی عظیم امن و پسند اسے کب برداشت کر سکتے تھے. چنانچہ امام حسین نے ظلم یزید کے خلاف علم حق بلند کیا اور اسلام کو رسوائی سے بچا لیا. خود ناقابل برداشت حادثات سے دوچار ہوئے, بھوک کا غلبہ رہا, پیاس کی شدت رہی, گرم گرم ہوا کے جھونکے برداشت کیے, پورے خاندان کو قربان کر دیا, لیکن ظلم و عدوان کے سامنے سر نہیں جھکایا. پانی نہ ملنے کی شکایت پانی نہ ملنے کی شکایت نہیں تھی. جس نیزوں سے لہو لہان تھا خدا کا شکر ادا کرتے رہے. یا اللہ تیرا حسین تیری رضا پر راضی ہے, جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. پروردگار عالم تیرا حسین خوش ہے, اس لیے کہ مصیبت کے امتحان میں 6 مہینے کا بچہ بھی کامیاب ہے. اڑتی تھی خاک خشک تھا, چشمہ حیات کا کھولا ہوا تھا, دھوپ سے پانی پڑا تھا. واقعات کربلا کو غیر معمولی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے نہیں کہ امام حسین اپنے 72 جانبازوں کے ساتھ کربلا کی بیاب و بیا وادی میں شہید ہوئے. اگر یہی وجہ ہے تو بغداد اور غرناطہ کی تباہی سے زیادہ غمناک ہے, جہاں 72,000 کی تعداد میں مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے. کربلا کا میدان اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہاں نے رسول کا خون بہایا گیا. اگر یہی وجہ ہے تو جنگ جمل اور جنگ صفین اس سے زیادہ اہم ہے, جہاں بڑے بڑے اجنلا بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. کربلا کا میدان اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہاں ایک سید زادے کا امتحان لیا گیا, بلکہ کربلا کا میدان اس لیے اہم ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک ایسی شہادت عظمی پیش کی گئی جس کی آج تاریخ آج کی گواہ ہے, اور ابھی تک تاریخ میں وہ ذکر شاہد ہے کہ برادران ایسی شہادت عظمی امام حسین نے پیش کی. السلام یا حسین, السلام یا حسین, حسین تمہاری شہادت کو سلام, حسین تمہاری شجاعت کو سلام, حسین تمہاری استقامت کو سلام, حسین تمہارے صبر کو سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین. برادران یہ واقعہ زخم کھا کر رونا بھی ٹھیک ہے, مسکرانے کی لذت ہی کچھ اور ہے. گالی کا جواب گالی سے بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن دعا دینے کی چاشنی کچھ اور ہے. دنیا کا ہر نظام اپنے ماحول کے ساتھ ساز باز کر سکتا ہے, لیکن قانون اسلام زمانہ کے ساتھ ساز باز کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا. اسلام ماحول کا پابند نہیں ہے, یہ اپنا ماحول خود پیدا کرتا ہے. کربلا کے میدان میں یہی تو تھا یزید جو اپنے گرد و پیش سے ساز باز کر چکا تھا اور اپنے رنگ میں امام علی مقام کو رنگنا چاہتا تھا, لیکن امام حسین کے
انکار کر دینے پر یزید وہ سب کچھ کر بیٹھا جو نالائق بدکار فاسق کیا کرتا ہے. آپ غور کریں مقابلہ کس کا تھا؟ مقابلہ امام حسین و یزید کا نہیں. مقابلہ صحیح و غلط کا تھا. مقابلہ امام حسین و یزید کا نہیں. مقابلہ نور و ظلمت کا تھا. مقابلہ امام حسین و یزید کا نہیں. مقابلہ اجالا اور اندھیرے کا تھا. مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں. مقابلہ نورانیت اور تاریکیت کا تھا. مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں. مقابلہ سچ اور جھوٹ کا تھا. مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں. مقابلہ جنتی اور جہنمی کا تھا. ایک تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی ایک نعرہ حیدری یا علی یا ایک علی نعرہ حیدری یا علی یا علی ذکر شہدائے کربلا زندہ باد ذکر شہدائے کربلا زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. برادران ایک طرف 72 نفوس قدسیہ اسلام کو بچانے کی فکر میں تھے، دوسری طرف 22,000 کا لشکر جلاد قرآن و سنت کو مٹانے کے لیے تیار. ایک طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دوسری طرف نیزے زہر میں بچھائے جا رہے تھے. اس ہوشربا وقت میں امام علی مقام اپنے نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے. حسین تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، بیمار سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائے گی، انہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں در بدر پھرایا جائے گا. کربلا میں بے سر و سامہ ہے وہی خاندان بن کے خادم آئے تھے جبریل جس گھر کے لیے. کس قدر جانے کا کرب و بلا کا حادثہ، ہر بشر غمگین ہے شبیر و شفقت کے لیے. حسین تمہاری شہادت کو سلام، حسین تمہاری قیادت کو سلام، حسین تمہاری استقامت کو سلام. برادران قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے ناپاکی تم لوگوں سے دور ہو جائے، تمہیں اخلاقیات سے پاک کرے. اللہ رب العزت نے نبی کے اہل بیت کو اخلاقیات سے پاک فرمایا. ترمذی شریف کی حدیث ہے الحسن والحسین سیدا اشباب اہل جنت. ترمذی میں نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے الحسن والحسین سیدا اشباب اہل جنت. حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جو جنتی جوانوں کا سردار ہوگا وہ بھی تو جنتی ہوگا. حسن حسین جنتی، ان کے صدقہ میں ہم سب بھی جنت. اللہ آج کی اس دعا کو رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس دعا کو قبول مقبول کا درجہ فرمائے. حضور فرماتے ہیں ہما ریحانتی من الدنیا، حسن حسین میرے دنیاوی بھی، یہ دونوں کیا ہے؟ دنیاوی بھی. یہی وجہ ہے کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور آئی، حسین نے فوراً اٹھا کر منہ میں ڈالی. سیدوں پر زکوٰۃ حرام، سیدوں پر سید زادے زکوٰۃ دے سکتے لے نہیں سکتے. اچھا ایک چیز اور بتاؤں برادران، کوئی بھی برادری ہو، انصاری ہو، خان ہو، پٹھان ہو، رائنی ہو، کوئی بھی برادری ہو، تیلی ہو، صدیقی ہو، عثمانی ہو، فاروقی ہو، منصوری ہو، کوئی بھی برادری ہو، شاہ ہو، فقیر ہو، کوئی برادری، کسی ذات کا صحیح نسب نامہ قرآن سے نہیں ہے. قرآن سے جو صحیح نسب نامہ ہے صرف اور صرف سادات سیدوں کا نسب نامہ قرآن سے. اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نزاع کا وقت آیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری رہنمائی کون فرمائے گا؟ کیا فرمایا کہ ہماری رہنمائی کون فرمائے گا یعنی صحیح و غلط، سچ اور جھوٹ کا راستہ کون بتائے گا؟ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت دوسرا قرآن. ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن، ان دونوں سے وابستہ رہو گے کامیاب رہو گے. برادران حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہیں سے زکوٰۃ کی کھجور آئی، امام حسین نے منہ میں اٹھا کر ڈال لی، فوراً فرمایا کہہ رسول تیرے بھائی زکوٰۃ نہیں کھاتے. حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو زکوٰۃ سے کیوں منع فرمایا؟ زکوٰۃ لے نہیں سکتی، دے سکتی ہے.
کیونکہ اگر زکات لینا سیدوں پر جائز ہو جائے گا تو سارے لوگ یہی سوچیں گے کسی اور کو زکات نہ دو، سیدوں کو، کیونکہ سیدوں کی ذات کی نسبت نبی مختار جناب محمد عربی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتی ہے، آل رسول، تو سیدوں پر زکات حرام ہے، زکات لینا حرام ہے، زکات لینا جائز ہے، دے سکتے ہیں، دے نہیں سکتے۔ تو فوراً فرمایا، حضور نے فرمایا جب دیکھا امام حسین نے کھجور کو اٹھایا منہ میں ڈال لیا، فوراً فرمایا رسول کہنے گئے زکات نہیں کھاتے، منہ میں انگلی ڈال کر باہر کر دیا۔ یہ تربیت تھی امام حسین۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، اتنے میں حسنین کریمین کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، حضور بے قرار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ حسین کے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ سوچو آپ، جب حسین کے رونے سے حضور بے قرار ہو سکتے ہیں، اس وقت حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب میدان کارزار میں حسین کے مقدس حلقوں پر چھری رکھی گئی ہوگی، بھوکے پیاسے حسین کو تیروں سے چھلنی کیا گیا ہوگا اور حالت سجدہ میں شہید کیا گیا ہوگا۔ برادران، جتنے لوگ حشر کے میدان میں جب اٹھیں گے شفاعت کے لیے تو سب لیٹے لیٹے اٹھائے جائیں گے، اور جب امام حسین کو رب کریم جب جو ہے امام حسین کو جب اٹھایا جائے گا تو آپ کا سر سجدے میں، آپ کا سر سجدے کی حالت میں ہوگا۔ امام حسین نے وہ سجدہ مسلمانوں کی دل کو دیا ہے۔ برادران، امام حسین نے اسلام کو بچایا کربلا کی سرزمین پر، کربلا کی دھرتی پر، کربلا کی زمین پر امام حسین نے اسلام کو بچا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو تو صبر پر قائم رہو، صبر اور استقامت پر قائم رہو اور نماز پر قائم رہو۔ صبر اور نماز، دو چیزوں پر تم قائم رہو، انشاءاللہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اسلام کو بچایا ہے تو غریب نواز سرکار نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلایا ہے، حضور غازی سرکار نے اسلام کو پھیلایا ہے، مخدوم کی جھوجھا نے اسلام کو پھیلایا ہے، ایک کے بعد دیگر ولی اللہ نے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ پھیلانے والی ذات اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ہے، پھیلانے کی ذات اگر حضرت مخدوم سرکار کی ہے، وارث دیوا کی ہے، خواجہ اجمیری کی ہے، حضرت جو ہے حضرت ہند الولی کی ہے، حضرت غازی سرکار کی ہے، حضور سید جو ہے صابر کلیری کی ہے، اگر پھیلانے کی ذات حضرت غوث اعظم سرکار کی ذات ہے تو بچانے کی ذات امام حسین کی ذات ہے، کربلا کے شہیدوں کی ذات ہے۔ حسین تمہاری شہادت کو سلام، حسین تمہاری شجاعت کو سلام۔ بچپنے کا عالم ہے، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سیدنا حسن مصطفیٰ پشت نبوت پر بیٹھ گئے، رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ آج ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر کہیں سے کوئی کیڑا اگر ہمارے آگے سے گزر گیا تو فوراً جو ہے ہلنا ڈلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سیدنا امام حسن مصطفیٰ پشت نبوت پر بیٹھ گئے، رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ تعلیم رسول تھی، اے حسن میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تیری محبت نے مجھے خدا کی یاد سے غافل نہ کیا۔ اور برادران، میں چیلنج کے ساتھ کرتا ہوں، سنی صحیح عقیدہ نسبت لیتا ہوا، سنی عقیدہ ایمان لیتا ہوا، مکمل دعوے کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سجدہ جس میں یہ کیفیت تاری ہو گئی، اگر یہ سجدہ دنیا کو دے دیا جائے تو اس کے صدقے میں تمام سجدے قبول ہو جائیں گے، اور رسول کا وہ سجدہ ہوا اور بے شک ہوا۔ آج دیوبندی وہابی غیر مقلد کہتا ہے کہ اگر نماز میں رسول کی یاد آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سجدے کی حالت میں امام حسن کی یاد لائے ہوں گے
تو آپ کی وہ نماز مقبول ہوئی اور بالکل ہوئی. اور تم کہتے ہو کہ نماز میں اگر یاد آ جائے رسول کی تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اور برادران حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سجدہ مقبول ہوا، منظور ہوا اور بالکل ہوا. یہی ہم سنیوں کا عقیدہ ایمان ہے. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد لائے نہیں تو اپنے سجدے کو طول کیسے کیا، لمبا کیسے کیا، دراز کیسے کیا؟ آپ کو محسوس ہوا کہ ہمارے پیٹھ پر حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے سجدے کو دراز کر دیا، لمبا کر دیا، طول دے دیا. برادران وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا. حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو کندھے پہ سوار کیے ہوئے ہیں. ایک راکب، ایک سوار نے دیکھا، ایک شخص نے دیکھا، کہا نیمو مرکب و رکبت یا غلام، اے بچے تیری سواری کتنی عمدہ ہے. حضور نے فوراً فرمایا ونیم راکب ہوا، اے سواری تو نے یہ تو دیکھ لیا، اے شخص تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی عمدہ ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ کہ سوار یعنی اگر سواری عمدہ ہے دونوں کندھے پر، ایک کندھے پر امام حسن، ایک کندھے پر امام حسین، اپنے نواسوں کو دونوں کندھے پہ بیٹھائے. آپ کے جسم سے بھی دو کندھے جڑے ہیں کہ نہیں؟ جڑے ہیں دو کندھے. دونوں کندھوں پر حضور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن مجتبیٰ کو بیٹھایا ہے. ایک پہ امام حسن کو، ایک پہ امام حسین. دیکھنے والے شخص نے کہا بچے تیری سواری کتنی عمدہ ہے. فوراً فرمایا حضور نے یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا عمدہ ہے. یعنی اگر سواری امام الانبیاء ہے تو سوار امام الشہداء ہے. اگر سواری سوار حضور فرما رہے ہیں کہ جو امام لونا من حسین حسین منی، حدیث مبارکہ ہے لونا من حسین وہ حسین منی، میں حسین سے حسین مجھ سے ہے. آج لوگ طرح طرح سے آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. برادران سیدوں کے بارے میں کبھی نازیبا کلمات اور بالکل گندا ذہن بالکل نہ لے کے جانا. سید کے بارے میں متعلق یہ ہے، میں اس ذات سے متعلق اس لیے نہیں بول رہا ہوں. سید اگر گمراہ ہو، سید اگر گمراہ ہو جائے، اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ فرماتے سید اگر گمراہ ہو جائے پھر بھی اگر اس کی تعظیم واجب. جیسے ایک باپ اگر غیر مسلم ہو جائے، شرابی ہو جائے، جواری ہو جائے، گندی عادتیں اس کے اندر آ جائے، پھر بھی بیٹے پر لازم ہے اپنے باپ کی عزت کرے. ایک باپ گمراہ ہو جائے، مذہب ہو جائے، دنیا کی برائی اس کے اندر آ جائے، لیکن پھر بھی بیٹے پر ضروری ہے کہ اپنے باپ کی عزت کرے، کیونکہ اس سے باپ کا مقام نہیں بلند ہوگا، اس سے بیٹے کا مقام بلند ہوگا. بیٹے کے نام اعمال میں نیکیاں شمار کی جائیں گی. برادران حضور نے فرمایا لونا من حسین حسین منی، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے. یعنی جو حسین کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہے، جو حسین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. حسین تمہاری شہادت کو سلام، حسین تمہاری قیادت کو سلام، حسین تمہاری صبر کو سلام، حسین تمہارے سجدے کو سلام. برادران یہ پیغام شہداء کربلا میں شہیدوں نے ہمیں دیا ہے. ایک کے بعد دیگرے خانواد نبوت کے تمام چشم و چراغ گل ہو گئے. آج لوگ کسی ایک، کیا آپ شادی کا ماحول گھر میں رکھتے ہیں تو اس میں برائیاں نہیں ہوتی تو پوری شادی کو اثر نو منع کر دیتے ہیں. اثر نو مت منع کر. اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ نے اثر نو منع نہیں کیا ہے. آپ نے فرمایا تعزیہ جائز ہے، درست ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ اس کا صحیح طور طریقہ منایا جائے. اس کو اثر نو ختم مت کریے. شادی آپ کرتے ہو، اپنے گھر میں اہتمام کرتے ہو، کچھ بھی آپ رسم و رواج کرتے ہو، لیکن اس میں برائیاں رہتی ہیں کہ نہیں؟ اس میں برائیاں بھی تو شامل ہوتی ہیں، لیکن آپ اس رسم و رواج کو مکمل طور پر نہیں ختم کرتے ہیں. تو اسی طرح جو اس میں برائیاں ہیں اس کو آپ دور کرنے کی کوشش کرو، جو اس میں کمی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرو، نہ کہ آپ اس کو اثر نو ختم کرو.
برادران، امام حسین کی یاد تر و تازہ ہوتی ہے، کربلا کے شہیدوں کی یاد تر و تازہ ہوتی ہے۔ برادران، ہم سنیوں کا عقیدہ ایمان ہے کہ اگر ہم خوش عقیدہ ہو کر کے امام حسین کی یاد کو تر و تازہ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہ کی بخشش فرمائے گا، ہمارے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ چند شعر جو مرکبت کے لیے ہے پہنچا رہا ہوں، برادران توجہ سے سماعت فرماؤ۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، اور چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کوئی کسی سے گلا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹا ہے بازو چھٹا ہے سینہ، کٹا ہے بازو چھٹا ہے سینہ، کٹا ہے بازو چھٹا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی، ایک نعرہ حیدری، یا علی، یا ایک علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا ذکر علی، شہدائے کربلا، زندہ باد، ذکر شہدائے کربلا، زندہ باد، اولاد غوث اعظم، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، عدو تھے سر پہ یہ تیغ تو نے، حسین سجدے میں گر کے بولے، ایک سجدہ امام حسین نے ایسا کیا کہ آج پورے ہوئے زمین پر امام حسین کا نام ذکر ہوتا ہے اور سبھی لوگ اپنے بچے کا نام حسین رکھتے ہیں۔ شعر میں پہنچا رہے سماعت فرمائے۔ عدو تھے سر پہ یہ دیغ تو نے، حسین سجدے میں گر کے بولے، عدو تھے سر پہ یہ دیغ تو نے، حسین سجدے میں گر کے بولے، مدینہ والوں کا باہر نا، مدینہ والوں کا باہر نا، مدینہ والوں کا باہر نا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ شفیع مولا محمد